آج کی ریکارڈنگ ہمارے شیڈول میں تو نہیں تھی، لیکن بہت سارے بھائیوں نے تقاضا کیا ہے، سوالات بھیجیں گے سوشل میڈیا پر۔ ایک موضوع بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، کیسر احمد راجہ کے موضوع کے حوالے سے۔ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے، تو اس پر تھوڑا کلام کرنا ہے، اور چونکہ شیڈول نہیں تھا اس لیے مفتی صاحب سے اچانک ہم نے ٹائم لیا ہے، اس لیے ایسے ہی کیجول ہماری گفتگو ہوگی، کوئی پیچھے ایسا طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ جو باقاعدہ ریکارڈنگ کا ہو، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ افراد نے یہ ہم سے تقاضا کیا ہے سوالات بھیجیں گے، تو اس لیے ہم نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع پر آج ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو معذرت، اچانک آپ کو تکلیف دی ہے، ضروری تھا، بہت سارے بھائیوں نے تقاضا کیا تھا۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے جو ہے نا غامدی صاحب کے حوالے سے چند باتیں ایسی ذکر کر دی ہیں کہ اس پر ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف آنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں صحیح راہ کا تعین ہو۔ مطلب کچھ ایسے بول ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کچھ عجیب لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے لوگ آئے دین میں، ان کا بھی دور نہیں رہا، وہ آئے اور چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کی رائے ختم ہو گئی، ان کا فہم ختم ہو گیا۔ اسی طرح غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، ان کا ایک دور تھا، بڑے فالوورز تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کا فہم پھیل رہا تھا، لوگ قبول کر رہے تھے، لیکن اب وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا جملہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جناب اس کا دور ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے موقفات، اتنے بڑے بڑے جملے ایک انسان کو زیبا دیتے ہیں؟ سر جواب نہیں کہنا چاہیے، اچھا ختم، آگے چلے۔ یہ کیا بات ہے؟ تھوڑے وضاحت کریں۔ کیا وضاحت؟ کیونکہ ایسے افراد بہت سارے آتے رہتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ اب غامدی صاحب پر اتنی بڑی تنقید کرنا کہ ان کا دور ختم ہو گیا، سر یہ جملہ محترم غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، ہم بدقسمتی سے ہم ایسے دور کے اندر ہیں اور بہت عرصے سے، خاص طور پر بر صغیر کا تو اس طرح کی نفسیات بن چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ سر کسی شخص میں بھی قابلیت نظر آتی ہے نا، تو ہمیں غیر شعوری طور پر، شعوری طور پر میں نہیں کہہ رہا، غیر شعوری طور پر حسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا اظہار مختلف طریقوں سے انسان کو ہوتا ہے، ہمیں شیطانی حملوں سے بچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پرٹیکولر شخص کو حسد ہو گیا وہ حاسد ہے، مجھے نہیں معلوم، صحیح، لیکن ہمارے رویے بتا رہے ہوتے ہیں۔ سر محترم غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص، ہر شخص، کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی بنیاد ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں بھی ہوں، اگر بات کر رہا ہوں سر، میں نبی نہیں ہوں، مجھ پر وحی نہیں آ رہی۔ جس شخص پر وحی نہیں آ رہی ہے وہ تو 100 چیزوں میں ٹھیک ہوگا، 200 میں غلط ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس پہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر بات میں ٹھیک گزرا ہے؟ آج ہو ہر بات میں ٹھیک ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر طرح کے مسئلے، ہر طرح کے اختلافات ہوں گے۔ صحیح۔ کیا کفر کے اختلافات ماضی میں نہیں ہوئے ہیں؟ اہل سنت علماء کے اپنے بیچ کے اندر کیا اختلافات ایسے نہیں رہے؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر۔ صحیح۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی شخص کا کوئی موقف ہے نا سر، اس کی ایک پوری زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے اندر اس کا لڑکپن ہوتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، اس نے راتیں اپنی جاگی ہوتی ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، وہ ایک زندگی کے اندر گزارا، اس نے اپنی قربانیاں دے دیں، اس نے پھر جا کر کے اللہ نے کسی کو مقام دیا، اور ہم لوگ صرف چند غلطیوں کی بنیاد کے اوپر اس کی ساری زندگی کی محنت کو ایسی رائگاں کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے سر، صحیح۔ اس مزاج کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں سر، بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی علامات ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جناب اب اس کا دور ختم ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہے، بس ٹھیک ہے یہاں تک وہ چلا، بس ختم ہو گیا؟ یہ کوئی قرآنی نشانیاں ہیں کہ جس پر ہم اتنی مضبوطی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں بس دور ختم ہو گیا اس کا؟ یہ کیا بات ہوتی ہے سر؟ سر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی بازی کرنی کی ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ایمان والے کوئی بھی نہیں، قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، سوائے فیملی کے چند ممبران ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بھی قرآن نے ذکر کیا، وما آمن معہ الا قلیل، بہت قلیل لوگ تھے جنہوں نے دعوت قبول کی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا بظاہر لگتا ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کم لوگ ہیں، لیکن یہ دلالت نہیں کرتا کہ کسی کا مشن بیٹھ گیا، اللہ کسی ایک میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ پھر آگے پھیل جاتا ہے۔ ہمیں ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے اختلاف ہے، ہر ایک سے ہوگا، دنیا میں میاں بیوی جیسا رشتہ بھی اختلاف سے نہیں بچتا سر، اور دوسری بات پہ میاں بیوی ایک ساتھ رہنے والے، ایک جگہ کھانے والے، ان میں بھی اختلافات ہوتا ہے۔ اختلاف سے اس دنیا میں رونق ہے، ہمیں جہاں اختلاف ہو اختلاف بیان کیا جائے، خلاص۔ یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کا دور ختم ہوا کس کا نہیں ختم ہوا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے موقفات میں تبدیلی آتی رہی، پہلے کچھ کہتے تھے پھر بعد میں کچھ کہا، اس طریقے سے بہت زیادہ تبدیلیاں آتی رہی ان کے موقفات کے اندر، تو وہ ان کو کمزور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اتنے زیادہ موقفات میں تبدیلی آپ کے کیسے آتی رہی؟ سر دنیا میں ہر انسان کے موقفات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اگر تبدیلیاں نہ، اگر دینی حوالے سے گفتگو ہے تو، اگر کسی اور حوالے سے گفتگو ہے مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی دینی حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی موقفات پہلے الگ بعد میں الگ بدلتے ہیں، سر اگر کسی کے موقفات میں تبدیلی نہ آ رہی ہو وہ محقق نہیں ہو سکتا، اچھا، وہ مقلد ہے۔
جو ایک نقطہ لے کے بس چلی جا رہا ہے. اگر کوئی محقق ہے تو اس کے نقطہ نظر میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت سی کتابوں کے اندر لکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ منع کرتے تھے اپنے شاگردوں کو میرا نقطہ نظر لکھنا نہیں. تو لوگ اکثر لکھ بھی لیتے تھے, کچھ شاگرد نہیں لکھتے تھے. تو وہ ریزن یہ بیان کرتے تھے میرا آج یہ موقف ہے, کل کو تحقیق کروں گا بدل جائے گا, کل کو مزید علم میں اضافہ ارتقاء ہوتا ہے تو میرے نقطے تو بدلتے چلے جائیں گے. تو آج آپ لکھ کر کے لوگوں میں بات کر دو گے, پھیلا دو گے, اور کل کو میں رجوع کر کے بیٹھ گیا تو کیا کرو گے؟ موقفات میں تبدیلیاں آتی ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. انسان ہے جہاں وہ عقل استعمال کرے گا تبدیلیاں آتی ہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہونا چاہیے, اگر ہم کسی چیز سے متفق نہیں ہیں آپ واضح کریں گے بھائی یہاں پر یہ پرابلم ہے. اس سے زیادہ آپ فیصلے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. پاکستان بر صغیر یا عموماً ابھی مسلمان ایسی پوزیشن کے اندر ہیں کہ ہم ہر چیز میں نیچے ہیں, اور سب سے بڑی چیز ہم تبلیغ میں سب سے نیچے. ہماری تبلیغ نہیں ہے, فساد ہے. بالکل ایسے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بس ہمارا یہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں, یہ غلط دین بیان کر رہا ہے, یہ غلط دین بیان کر رہا ہے. اور سر ہر بندہ اپنے تئیں ٹھیک ہی دین بیان کر رہا ہے. کس کو پیارا ہے کہ وہ جہنم کما رہا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. کسی کو پیارا نہیں, اپنی طرف سے اس کو جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے. صحیح ہے. نبی یہاں موجود نہیں ہے جو فیصلہ کر دے ختمی طور پر کون ٹھیک ہے کون غلط. ٹھیک ہے, ہمیں غلطی لگ رہی ہے, ہم اتنی مضبوط دلیل سے بات کر دیں کہ سامنے والا کرتا رہے. دنیا والوں کو ہم جانور سمجھتے ہیں, جانور نہیں ہے. وہ کسی کو بھی سن رہا ہے, کسی کو پسند کر رہا ہے تو سر وہ دیکھتا ہے یہاں پر دلیل کمزور جا رہی ہے, یہاں پر دلیل. کچھ چند افراد ایسے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جو بالکل اندھے مقلد ہو جاتے ہیں, ان کو دلیل سے لینا دینا نہیں ہوتا, ان کو شخصیات سے لینا دینا ہوتا ہے. لوگوں کو جانور مت سمجھیں, غلطی کو متنبع کریں بس. سر یہ جملہ اور یہ کچھ جملے کی لائن آپ کی بڑی قیمتی ہے, میں اس سے ہی سوال لینا چاہ رہا ہوں. سوال تو کچھ اور تھا میرا آگے. سر مسئلہ یہ جو آپ نے فرمایا کبھی کسی کو شوق تھوڑی پڑے کہ وہ جہنم میں جائے. اس طریقے سے بھائی جیسے فرقہ واریت کے آج اختلافات ہیں, ایک فرقے والا دوسرا فرقے والا, ان میں سے کون سا ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جناب ہاں میں جہنم میں جانا چاہ رہا ہوں, اس لیے دین کا ستیہ ناش کر رہا ہوں, اس لیے برے موقفات بیان کر رہا ہوں, اس لیے قرآن کے خلاف بیان. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب مجھے قرآن کا یہ فہم لگ رہا ہے, مجھے حدیث کا یہ فہم لگ رہا ہے, لہذا میرا موقف یہ ہے. اس کو اس درجے تک لیا جائے تو میرے خیال سے بہت ہے. باقی آپ یہ حرکتیں یوں کریں کہ جناب نہیں وہ جہنم والے مسئلے بیان کر رہا ہے, وہ دین کے خلاف مسئلے بیان کر رہا ہے, اتنے جرت مندانہ جو جملے ہوتے ہیں صاحب, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جناب شاید ہم اس کو منافق اسلام سے باہر کر بیٹھیں گے. اس پر تھوڑی سی وضاحت کیجیے, کس طریقے سے دیکھیں گے اس کو؟ تو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے جیسے آپ نے بیان کیا, ایسے ہی ہے. اگر ہم تاریخ کو نظر ڈالیں شروع سے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا, میرے نبی علیہ السلام اس امت کو جامد چھوڑ کر نہیں گئے تھے, اس امت کو تحقیق کے میدان میں چھوڑ کے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں صحابہ کرام نے اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقات کی. جہاں تحقیقات ہوں گی وہاں اختلافات ہوں گے, چھوٹے درجے کے, بڑے درجے کے, بہت بڑے بڑے درجوں کے. صحابہ میں اختلافات ہوئے تھے, یہاں تک کہ ایسی نوعیت کے بھی صحابہ میں اختلافات تھے. آج میں اختلاف کروں تو ہر دوسرا کافر بولتا پھرے گا. مختلف صحابہ ایسے تھے جو شراب سے متعلق ان کا موقف بڑا الگ ہو گیا تھا. ایک شخص تھے کہ ان کا موقف تو ہو گیا تھا کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں شاید نرمی کر دی اس کے اندر, شراب کی حرمت کی اگلی آیت کو پڑھ کے ان کو شبہ لاحق ہوا. کئی خرید و فروخت کے حوالے سے اس کے اندر آیتیں نکال لیتے, کر رہے استدلال ہی تھے. یہ موقف آج ہم بیان کریں تو فتوے آ جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ تو کافر ہو گیا, اس نے قرآن کی قطعی آیت کا انکار کر دیا. وہ صحابہ تھے, وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کیا کر کے گئے ہیں. زیادہ کسی نے کسی کو کافر نہیں بنایا تھا, اس وقت سمجھایا تھا. عمر فاروق کو پتہ چلا, ان صحابہ کو بٹھایا, ان کو بتایا کہ آپ کو استدلال غلطی کہاں لگ رہی ہے. دونوں طرف اچھے ذہن تھے, سمجھانے والے بھی سبحان اللہ بڑے پیارے تھے اور سمجھنے والے بھی بڑے پیارے تھے. صحابہ سمجھ گئے تھے ہاں ہمیں یہ غلطی لگ رہی ہے. سر یہ وہ ماحول ہے جو ہمیں چاہیے. صحابہ کرام بہت بڑے بڑے مسئلے آپ لے لیں سر, وہ آپ دیکھ لیں نکاح متع کس قدر شدت اختلاف کر گیا تھا صحابہ کرام کے اندر, یہاں تک کہ ایک طرف حضرت علی تھے, ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تھے علیہم الرضوان. یوں ہاتھ پکڑ کے بھی حضرت علی نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں متع کی میں اجازت نہیں دیکھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے میرے پاس دلائل قرائن ہے. سر نکاح ایسی بنیادی چیز ہے جس کے اوپر نسب کا مدار ہے, حلال ہے تو نسل ہے, سب کچھ چیزوں کا مدار ہے. ایسے بڑے درجے کے مسئلوں میں بھی صحابہ میں اختلاف ہوا تھا. نوعیت سمجھیں, اجتہادات تحقیقات پہ ہمارا دین ہمیں چھوڑ کے گیا, جامد چھوڑ کے ہی نہیں گیا ہے. اس لیے قرآن اصولوں میں بات کر کے زیادہ گیا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ معین چیزوں کے اوپر احکامات بہت کم قرآن نے لگائے, زیادہ تر اصولی گفتگو کی ہے تاکہ اس کے اطلاقات کے اندر امت لگتی چلی جائے, اپنے ذہن کو کھولتی چلی جائے. تو سر وہ دور بہت الگ ہے. پھر صحابہ کے دور کے آگے آپ دیکھ لیں, جتنے اختلافات تابعین کے دور کے اندر آئے ہیں دنیا میں کبھی آئے نہیں ہیں اتنے اختلافات, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, جسے ہم عقیدوں کے مسئلے بھی کہتے ہیں جن کو سب چیزیں ہوئی ہیں.
سر ایسے ہی آگے بڑھا، ارتقاء اسی طریقے سے ہوتا چلا گیا. بڑے بڑے فرقے بھی آئے ہیں، بنے ہیں، لیکن ان فرقوں کے اندر بہت سی چیزیں تھیں جہاں غلطی پتہ چلی، بہت سے ان کے احسانات بھی امت پر رہ گئے کہ ایسی ایسی تحقیقات تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں تو سارے انہی کو فالو کرنے لگ گئے. تو کہنے کا مقصد کہ سر ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہم امت توڑ دیتے ہیں، کسی کو سمجھ یار یہ میرا نہیں ہے، آپ کو اختلاف ہے کسی مسئلے سے بیان کر دو یار. ہم نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاں کوئی ہم سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے سن بھی رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. وہ میں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کو کیسا لگا پڑھائی کر کے، 3 کا سال مکمل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب مجھے تو ایک بات بہت پیاری لگی مفتی صاحب کی کہ پورا سال مفتی صاحب سے پڑھا ہے، تو مفتی صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ موقف ہے آپ اسی کو بس مضبوطی سے تھام کر رکھو، اس کے علاوہ کوئی معتبر نہیں ہے، بلکہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھئی یہ بھی موقف ہے، یہ بھی موقف ہے، یہ بھی موقف ہے، چاہے وہ دنیا میں جو حاضرین علماء ہیں موجود ہیں ان سے متعلق ہو، ان کا عقیدہ، ان کا ذہن ہو، یا کسی اور کا ہو، تو مفتی صاحب ساری رائے اور دلائل سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ایک پر یہ نہیں کہتے جناب میرا ذہن یہ ہے تو آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ دلائل ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کون سے زیادہ آپ کو مضبوط لگ رہا ہے، میرا رجحان اس طرف جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب مجھے بہت اچھا لگا، اور میں ناظرین کو بھی یہاں پہ کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد جو ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہوئے ہیں تو ان کی ریکارڈنگ ویڈیوز اور ان کے جو تاثرات ہیں کلاس کے والے سے وہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اچھا سر، میرا یہ جملہ پھر کہنا کیسا رہے گا کہ جس طریقے سے معتزلہ آئے، ان کے موقفات ترجیح پاتے رہے، حکومت بھی ان کو مل گئی، اس طریقے سے وہ بھی ختم ہو گئے، اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی اپنی فہم پیش کرتا ہے، اپنا کوئی تحقیق پیش کرتا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، پھیلے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ میرا کہنا اتنا بڑا بھاری جملہ درست ہے؟ نہیں کہنا چاہیے، ادباً عرض کر سکتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، اب غلطی کو واضح کرتے چلے جائیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر جہاں تک معتزلہ کا تعلق ہے، ہمارے یہاں اصل میں اسٹڈی بھی نہیں ہوتی لوگوں، ہمارے یہاں صرف 2-4 مسئلے لوگوں نے سنے میں ہے کہ معتزلہ یہ کہا کرتے تھے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک واسطہ نکالتے تھے کہ گناہ کبیرہ والا بھی جو ہے نا وہ مخلد ہوگا. ایسا مسئلہ ہے کہ سر معتزلہ کی اتنی زیادہ تحقیقات ہیں، اس وقت معتزلہ کا سب نے رد کیا، لیکن بعد میں بہت بڑی تعداد ان کے مسائل کی ایسی ہے کہ محققین اسی موقف کو تو آج لے کے چن رہے ہوتے ہیں. جیسے سحر والا مسئلہ جو یہ معتزلہ تھے، سب سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے، انہوں نے رد کر دیا تھا اس مسئلے کو. اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں محققین نے اسی کو چنا، بلکہ جنہوں نے پھر روایت کو صحیح مانا وہ بھی اس شرط کے ساتھ صحیح مایا کہ صرف تخیل کی بات ہم مان سکتے ہیں، مسحور ہونے کی بات ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے. تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے. تو اس یہ جو داغ تھا اللہ نے انہی کے ذریعے سے اتار دیا تھا. 50 مسائل میں آپ کو اور بیان کر سکتا ہوں کہ بعد میں جا کر انہی کے موقفات کو ترجیح بھی ملی. حالانکہ خود سب سے پہلے معتزلہ ہی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا شروع کر دی، انہوں نے یہ سب سے پہلے معتزلہ نے کام کیا. اس وقت جتنے علماء کرام تھے ظاہر ہے وہ رد کر رہے تھے کہ اللہ نے جو اوصاف اپنے ذکر کیے ہیں لیسا کمثلہ شرط کے ساتھ ہم بلا تعویل اسے مانیں گے. ہاں یہ قید لگائیں گے لیسا کمثلہ شیء کی. سر یہ دور تو گزر گیا، لیکن بعد میں آپ اشاعرہ ماتریدیہ آپ پڑھیں تو صحیح سر سے جتنے بھی تعویلات کر رہے تھے اللہ کی صفات کے اندر، یہ کس کا اصل میں موقف تھا؟ یہ وہی موقف تھا جو معتزلہ کا تھا، بعد میں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام نے چنا. پھر ایک تیسرا موقف بھی علماء کرام کا آ گیا جنہوں نے کہا عوام کے سامنے یہ تعویلات ہی بیان کی جائیں تاکہ وہ پھر کہیں اور ان کا ذہن چلا جاتا ہے. کہنے کا مقصد سر معتزلہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، بہت اعلیٰ اعلیٰ تحقیقات بھی کر کے گئے، بہت جگہوں پر ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایمان کو، ایمان اور عمل دونوں مل کر ایمان قرار دیتے، بلا عمل ایمان قرار نہیں دیتے. لیکن ان کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے جب رد ہوتا تھا نا ان کا تو کہتے تھے ایمان الگ ہے عمل الگ ہے، اگر عمل بالکل بھی نہ ہو تو ایمان پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بہت شروع میں چلتا چلا گیا، لیکن بعد میں جا کر کے آپ خود دیکھیں اصلاح جو اہل سنت کے علماء تھے انہوں نے خود کی تھی اپنی. انہوں نے کہا ہمارے اس جملے میں اگر ایبسولوٹ آپ چلے جائیں گے قرآن کے خلاف ہو جائیں گے، بلکہ عمل جو ہے اگر ارادہ قدرت ثابت ہوتی ہے اور بالکل ترک عمل علی الاطلاق ہو جائے گا تو اس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ صرف یہی لوگ ہیں جن کو فلاح ملے گی. حصر کیا اللہ رب العزت نے پیچھے عمل کے ساتھ، تو علی الاطلاق کی نفی خود اہل سنت علماء کرام نے کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ شروع کے اندر جو ابحاث تھی وہ کیا تھی؟ وہ الگ تھی. تو سر ہر ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. معتزلہ آئے، انہوں نے بہت سی تحقیقات کی، بہت سی غلطیاں بھی ان سے ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں. جو اہل حق تھے، یہ دین کو اللہ لاوارث کبھی نہیں چھوڑتا، استدراکات کرنے کے لیے علماء موجود ہوتے ہیں. کہیں غلط ہوتی ہے، غلطی نظر آتی ہے، اس کا تدارک کر دیا جاتا ہے. لیکن بہت سی ایسی تحقیقات بھی جو ان کی بڑی نفیس تھی بعد میں علماء نے اڈاپٹ بھی کی، ان کو قبول بھی کیا، اور وہ آج مفتہ بھی بن کے چل بھی رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے.
تو یہ ہمارے اختیار میں بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی کو درست قرار دیں یا کسی کو بالکل غلط قرار دیں، کہ اتنے بھاری بھرکم جملے ہم ان کے لیے بولیں کہ جناب بس تمہارا تو صفایا ہو گیا، یہیں تک تھا تمہارا معاملہ، اب تمہاری فہم ختم ہو گئی ہے، تمہارا دور ختم ہو گیا. یہ جملے انسان کو زیبا دیتے ہیں. سر سبھی نے ختم ہو جانا، تو کلو شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی نے نہیں رہنا ہوتا. انسان کو عاجز ہونا چاہیے، ہمیشہ عاجز ہونا چاہیے. کسی بھی شخص نے محنت کی ہے، اس محنت کی قدر ہونی چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں سر ہر ایک سے، آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں. آپ کسی بھی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے، میں آپ کو بہت سے حوالے بھی دے سکتا ہوں. بہت سے حوالے ماضی میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اس طرح کے مسائل سامنے آئے تھے اور بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے آراء پیدا ہو گئی تھی. لیکن ایسا رویہ نہیں تھا کہ جیسا رویہ آج ہم لوگوں نے بنا دیا ہوا. تحقیق کے میدان میں جو غلطی تھی وہ ہم واضح کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سامنے والے جو ہیں ہم ان کو بالکل ہی کہہ دیں کہ یہ دین اسلام سے نکل گئے ہیں. تو بڑا خیال کرنا چاہیے، طریقہ کار سے چلیں، اپنی عزت اپنی محبت قائم رکھیں اور جو اختلاف ہے کرتے چلیں. اختلاف سے ہی رونق ہے، بغیر اختلاف کے مزہ ہی نہیں ہے دنیا میں. اچھا، بہت سارے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ماضی کے اندر، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اسی طریقے سے ابھی بالفرض جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا اسحاق صاحب تھے، اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب ان کے کچھ موقفات جو نئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو ہم لوگ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار، میں نے تو یہ مسئلہ سنا ہوا ہے، یہ مسئلہ کوئی الگ بیان کر رہا ہے، لہذا یہ بس بالکل غلط ہے. اور پھر اس پر وہی جرت مندانہ جملے، یہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کی کیفیت ہی ذہنی یہ بن گئی ہے کہ جناب میں جو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں یہ درست ہے، میں جو سن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ جو حضرت مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا یہ بالکل غلط ہے. اس پر پھر وہ جہنم کا فیصلہ، یار یہ تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہی لگتے ہیں، یار یہ تو امریکہ کے پیسوں پہ پل رہے ہیں. یہ نارملی یہ جملے ٹونٹ کیے جاتے ہیں. تو عوام کی تربیت آپ کس طریقے سے کریں گے اخلاقی اعتبار سے کہ وہ اس طریقے سے؟ سر عوام ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے سر. عوام کو جاہل مت سمجھے، ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے عوام. ان کو سب معلوم ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. وہ ہم سے، آپ دیکھیں کامنٹ پڑھ کے دیکھ لیا کریں نا آپ، وہ ہمیں بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں بہت اچھی. سر ہم افسوس کر سکتے ہیں، روش نہیں کر سکتے. آج افسوس کا موضوع لے کر آ گئے ہیں آپ. پتہ دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو چیز میں نے پڑھی ہے ہمیں لگتا ہے کہ دین یہی چلتا ہوا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں، یہ ہے وہ روایت جو چلتی آ رہی ہے. ہم اس روایت کو نہیں چھوڑ سکتے. اس بندے نے ایک نئی بات کر دی. سر روایت اس چیز کا نام ہی نہیں. جو چیز کتابوں میں آ گئی کیا اس کا نام روایت ہے؟ تو افسوس کی بات ہے. اساتذہ سے پڑھنا چاہیے ہمیں روایت کس چیز کا. روایت ہمیشہ اس اصول کا نام ہے جس کے اوپر امت شروع سے چلتی آئی ہے. ان اصولوں کے اوپر نکالے گئے نتائج کا نام روایت نہیں ہوتا. اچھا صحیح، دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. صحیح ہے. اگر آپ بولیں کتابوں میں جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تفسیر کی کتابیں چلتی آ رہی ہیں، احادیث کی کتابیں چلتی آ رہی ہیں، یہ روایت ہے. سو غلط ہے، ایسا نہیں. یہ نتائج ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے. یہ دو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھیے گا ہمارے یہاں کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ لوگ آئے، وہ یہیں پر کسی فرقے سے منسوب تھے، متصل تھے، منسوب ہیں، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ آ کر بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یار فلاں جو شخص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، انی متوفیقہ سے فوت ہونے والا معنی مراد لے رہے ہیں. سر یہ بالکل غلط ہے. تو میں نے کہا اچھا کیوں غلط ہے، آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ذکر کیا انی متوفی کا ورافیو کا، اور متوفی فوت کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے نا، اگرچہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن فوت ہونے کے معنی میں بھی استعمال تو ہوتا ہے. تو یہاں اگر فوت والا معنی کوئی لے رہا ہے تو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال سے جو ہماری روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کے سر یہ جملہ جس وقت میں نے سنا نا میں تھوڑا سا پھر غصہ بھی ہو جاتا، کبھی انسان ہو غصہ آ جاتا ہے. میں کہا کہاں پڑھی آپ نے یہ روایت؟ حالانکہ شروع سے اختلاف علماء اہل سنت کا چلتا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام متوفی ہو چکے ہیں یا نہیں. یہاں تک کہ مسئلہ اس قدر اختلافی نوعیت کا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی بھی موقف ہے نا، اس میں کسی کو بد مذہب گمراہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے. پھر حیرانی والی بات یہ کہ میں نے اس مسئلے کے اوپر ان صاحب کو بولا کہ یہ تو آپ ہی کے ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے بھی لکھا ہے، احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں، انہوں نے بھی ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ کریم علیہ السلام متوفی ہو چکے کہ نہیں. یہ مسئلہ تو اہل سنت میں بڑا اختلافی درجے کا رہا ہے کہ اس مسئلے میں کہاں بحث کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد کہ وہ روایت کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ روایت نہیں تھی، وہ تو ایک شدید اختلافی مسئلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو کون متعین کرے گا کیا چیز روایت تھی؟ سر اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب باتیں آئیں، علماء نے تحقیق کی، ضعیف ہے، صحیح ہے، صحیح کا مجموعہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت سی صحیح حدیثیں ایسی ہیں جو 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 700 سال تک اتفاقی طور پر صحیح مانی گئی. اچھا 8ویں صدی کے اندر ایک مرد قلندر پیدا ہوا کہ جس کا دھیان چلا گیا کہ تو قرآن کے خلاف ہے.
میں اس کی بھی مثالیں آپ کو دے کیا کریں 700 سال کو چھوڑ دیں؟ سر میں کیا کروں، اس کے لیے کیا تھا، روایت تو اس کے لیے بھی یہ تھی کہ یار پیچھے 700 سال سے تو سب اس کو ٹھیک سمجھتے آ رہے ہیں، میں چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں. نو سر، اللہ نے تجھے راہ دکھائی ہے، بات کر رہا. جیسے ابن حجر عسقلانی صاحب کی میں بات کر دوں آپ کو، جیسے وہ ہے نا حدیث ہے، پہلے قد بہت لمبے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ سا پھر چھوٹے، انہوں نے سیدھا نقد کر دیا، قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات. انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں جتنے آثار قدیمہ ہمیں ملتے ہیں، جتنی اقوام ہزاروں سال پرانی ملتی ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے کمرے، اگر پہلے 150 فٹ کے قد ہوا کرتے تھے تو کمرہ بھی تو 200 فٹ کا ہونا چاہیے نا، آثار ایسے نہیں ملتے. کہا کہ یہ چیز ایک ایسا اشکال ہے جو ابھی تک دور نہیں کیا جا سکے گا اس کے متن کے اوپر. انہوں نے اعتراض کیا. سر ان کے سامنے بھی دو راہ تھی، ایک روایت تھی، ایک یہ چیز تھی. اس لیے میں نے آپ سے کہا روایت کا مطلب وہ کتابوں میں لکھی باتیں ہونا نہیں ہوتا، روایت ان اصولوں پر چلتی ہے. اصول یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حق آتا ہے، اب آپ دنیا کو ٹھکرا کے حق کو چنتے ہو، یہ ہے ہماری روایت. اچھا صحیح، یہ روایت ہے میری، یہ علماء نے ہمیشہ سے کام کی ہے. اس کی 20 مثالیں مجھ سے آپ سنیں. سب سے پہلے صحابہ سے دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر بیان کرتے تھے کہ جماعت پکڑ کے رکھو، جماعت پکڑ کے رکھو. ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب جماعت، اکثریت کو پکڑ کے؟ انہوں نے کہا نہیں، اکثریت کی بات تھوڑی ہوتی ہے جماعت. انہیں حق کو پکڑ کے رکھو، چاہے ایک شخص اس پر ہو، تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر بات حق کی ہے پکڑ کے رکھ تو اکیلا ہی جماعت ہو جائے. اچھا تو ہمارے جتنی بھی روایت چلی ہے ماضی سے، سر وہ روایت یہ نہیں چلی ہے ہماری کہ ہم نے کتابوں میں جو لکھا انداز وہ ماننا ہے. روایت یہ ہے کہ حق کو مانا جائے گا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط مسئلہ ہے، چاہے 400 سال سے چلتا، آپ آبجیکشن کر کے جائیں گے، آپ حق ادا کر کے جائیں گے. دیکھیں میں اس کی چند مثالیں، اور اوائل دور میں جتنی تفسیریں لکھی گئی تھیں اس کے اندر تو اتنے عیوبات آ گئے تھے، اتنا اسرائیلی مواد آ گیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں تو انا للہ ہو گئی تھی پوری. اچھا سب سے پہلے مرد کلندر کھڑا ہوا شیخ ابن تیمیہ صاحب. دنیا ایسے تو نہیں پاگل ہوئی پڑی اس کی، ایسے نہیں مرید ہوتے، اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتا ہے. اس نے روایت کو توڑا، سب سے پہلے قلم اٹھایا اس نے. جتنی بھی تفاسیر ہمارے ہیں سب غیر معتبر ہے، اللہ کی مراد کسی کو نہ ٹھہرایا جائے. انہوں نے کہا مول مڑا کر کے کچھ ٹھیک اور مفتہ بھی اقوال اگر مل بھی جاتے ہیں تو تبری میں مل جاتے ہیں. میں نے کہا باقی تو دیکھو تو اسرائیلیات سے بھری پڑی کتاب ہے. اور احسان کیا اس نے سب سے پہلے کہ بہت بڑی قرآن کی جو تفاسیر غلط ہوئی تھیں، جس کے اندر بہت کفریات تک داخل ہوئے تھے، ان کی انہوں نے اپنے فتاوی میں اصلاح کی. ایک پورا پیٹرن بن گیا سر. اس کے بعد سے پھر قرآن کی تحقیقات کا نئے سرے سے آغاز ہوا. پھر وہ آغاز چلتا پھر بیچ میں مدھم پڑ گیا معاملہ. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر دیگر اللہ تعالیٰ نے ایسے محققین پیدا کیے، انہوں نے قلم اٹھایا. سر شیخ ابن تیمیہ صاحب کے بھی سامنے روایت تو تھی، یا چلتی آ رہی ہیں کتابیں چلتی آ رہی ہیں، اگرچہ اس میں نازیبہ بات ہو تو ہمیں کیا مان لو. نو سر، ہماری روایت حق کو مانا جاتا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں اکثریت آ جائے. ہماری تو یہ روایت ہے، ہمیں تو یہ چیز سیکھا نبی علیہ السلام سے. کتابوں میں تو یہ بھی چلتا ہوا آ رہا تھا کہ یوسف کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک وہ ملوث ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے لباس اتار دیا تھا. یہ بھی چل رہا، مانتا چلے جائیں کیا ہم؟ ایسے لوگ اللہ پھر پیدا کرتا ہے جو آبجیکشن کرتے ہیں، غلط بات. اور شرک کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی. روایتوں میں تو یہ لکھا آ رہا تھا، روایت مطلب کتابوں میں مسلسل لکھا چلا آ رہا تھا. اسرائیلی مواد تو تفسیروں میں آج تک بھرا ہوا آ رہا ہے، آج تک بھی پاک نہیں ہوئی ہماری تفسیریں. ہماری روایت سمجھیے گا، حق کی اتباع ہماری روایت ہوتی ہے. ہم اطلاقات کو روایت سمجھتے ہیں، اصول ہماری روایت ہے. یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. اتنے عرصے دراز سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، کتابوں میں موقفات علماء کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، 1 صدی 2 صدی 3 صدی 4 صدی تک. تو مجھے لگتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے، تو میں تھوڑا خاموشی اختیار نہ کروں، چپ نہ لگا دوں، بلا وجہ میں اپنا ایک موقف نیا لے کر آؤں، 400 سال کو ایک طرف کر دوں اور اپنا نیا موقف لے کر آ جاؤں مارکیٹ کے اندر. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جناب چلو 400 سال کے علماء ہیں ان پر کر لو، اپنی رائے سائڈ میں کر لو. یہ بہتر نہیں ہوتا. کیوں وجہ؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو حق واضح ہوا، آپ سب کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنی رائے رکھ جائیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ ہی ثواب پر ہوں. اچھا. اور اگر آپ درستگی پر ہوں گے تو اللہ رب العزت وہ مقبول کرے گا اپنی عوام کے اندر. لیکن آپ رائے رکھ کے تو جائیں گے نا سامنے. اگر شیخ ابن تیمیہ صاحب آراء اپنی نہیں رکھ کے جاتے تو وہی گند جو اسرائیلیات تھا آج ہم قبول کر کے شاید بیٹھے ہوئے ہوتے. سر فقہ میں نے کہا نا آپ کو میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں. فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں 1000 سال سے ایک ہی موقف چلتا آ رہا ہے، کسی ایک شخص نے بھی نقد نہیں کیا کہ خواتین کی جماعت منسوخ ہو گئی امام بننے. یہ چلتا آ رہا تھا مسئلہ. سر ایک مرد کلندر پیدا ہوا تھا، یہ کمال الدین، 9ویں صدی ہجری کے کا فتح القدیر علیہ، 9ویں 10ویں صدی ہجری کے تھے. بہرحال انہوں نے آبجیکشن کر دیا، اور اس قدر زبردست دلیل سے آبجیکشن انہوں نے کیا کہ وہ مجبور ہوئے بعد میں ماننے والے، یار حق یہی ہے جو یہ کہہ کے چلا گیا، یہ غلطی تھی، توجہ نہیں جا رہی تھی ہماری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ 1000 سال سے مسئلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ صاحب ترتیب والا
کہ بغیر پچھلی پڑے اگلی ہوگی نہیں آپ کی. سر آبجیکشن کیا انہوں نے, جس دلیل سے کیا, ہر ایک موقع کہتا ہے بات تو یہی کر کے چلا. سر اس کے سامنے بھی ایک طرف 1000 سال تھے, 1000 سال کے علماء تھے, اور ایک طرف وہ حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر منکشف کر دیا تھا. وہ کیا چپ کر کے چلا جاتا؟ اصلاح کیسے ہوتی؟ سر ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, محققین علماء کرام, شیخ رشید رضا صاحب جو تھے, ان سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا. میں آپ کو 2 حوالے دوں گا سر, ایک تو رشید رضا صاحب کا حوالہ دوں گا, بہرحال یہ وہ شخصیت ہے جو تھوڑی سی متنازع فی ہے, لیکن دوسرا نام میں وہ لوں گا کہ کر کے دکھاؤ اس پر اختلاف. اچھا, رشید رضا صاحب سے بھی ایک جگہ سوال ہوا کہ سر کیا ایسا ممکن ہے آپ آج ایسی تحقیق کریں یا قرآن کی تفسیر کریں جو ماضی میں نہ ملتی ہو؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا بالکل, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کسی پر بھی معاملہ منکشف کرے, کھولے کوئی ایسا نقطہ جو ماضی میں کسی کے ذہن میں نہیں گیا, بالکل ممکن ہے. صحیح, یہ بات کی رشید رضا صاحب نے. دوسرا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں محمد بن صالح عثیمین صاحب کی. اچھا, ان کا نام لے کے مجھے مزہ آتا ہے, اور ان سے بھی ایک جگہ سوال ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ آج ایک شخص اٹھے اور ایسی تحقیق کرے کہ وہ ایک نیا نقطہ سامنے آ جائے؟ مثلا کوئی حدیث ہے 1300 سال سے صحیح سمجھی جا رہی ہے, آج ایک بندہ اٹھ کے بولے قرآن کے خلاف ہے, یا قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ایسا نقطہ بیان کرے کہ وہ نقطہ ماضی میں 1000 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا. تو شیخ محمد بن صالح عثیمین صاحب نے ذکر فرمایا, انہوں نے کہا یہ کوئی شرط نہیں ہے اچھا, کہ آپ جو بیان کریں وہ ماضی میں بھی موجود ہونا چاہیے, یہ شرط نہیں ہے. آپ قواعد کا خیال کریں, اصولوں کا خیال کریں. اللہ نے اگر آپ پر ایک چیز منکشف کی ہے, ہر طریقے سے آپ نے دیکھا, اور آپ وہ آراء اپنی پیش کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ ماضی کے اندر بھی وہ نقطہ موجود ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں, احادیث کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں نہیں توجہ گئی تھی, بعد والوں کی توجہ گئی تھی کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یا فلاں مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اگر وہ علماء بھی خاموش ہو کے چلے جاتے تو ہم تک کیسے بات پہنچتی؟ ہر ایک کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں میجورٹی تقلید کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ تحقیق والے لوگ بہت کم پیدا, یہ ہیرے ہوتے ہیں سر, ان ہیروں کو ضائع نہیں کرنا ہوتا, ان سے اچھے طریقے سے کام لینا ہوتا ہے. ہم لوگ بھائی یہ سمجھا ہیرا مہنگا بہت ہے یار, یہ تو غریبوں پر ظلم ہے. سر وہ ٹھیک ہے, غریب نہیں خرید سکتا, وہ الگ بات ہے, لیکن ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے سر, اس کی قدر کرنی چاہیے. یعنی اسلام نے یہ اختیار دیا ہے, حق دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ غلط چلتا ہوا آ رہا ہے تو آپ اپنی تحقیق پیش کر سکتے ہیں. اب عوام کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ اعتراض کرے یا اس کو انسان سمجھ کر قبول کر لے کہ ٹھیک ہے ایک انسان نے یہ موقف سامنے رکھا گئے, ہم ذہن لگاتے ہیں, اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا, دلیل سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لیں گے, نہیں سمجھ میں آیا تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ رویہ ہونا چاہیے سر. رویہ عوام سے پہلے اہل علم کا رویہ معنی رکھتا ہے. اگر کسی بھی شخصی کو تحقیق سامنے آئی ہے, 2 ہی نتیجہ, یا وہ تحقیق غلط ہوگی یا بہت اعلیٰ ہوگی جو ہمیں بھی مجبور کر رہی ہوگی ماننے کے لیے, کیونکہ دلائل اس نے بنائے اتنے پیارے ہوں گے. بھائی میں اگر 2 + 2 4 کر کے کوئی نتیجہ بیان کر رہا ہوں اتنا مضبوط, کیسے رد کرو گے آپ؟ کر کے دکھاؤ. کرو گے تو پھر وہی بات ہے, حق کے مقابلے میں انا وجدنا آباءنا علی امہ, آپ کا یہ استدلال بنا. اگر تو غلطی آپ کی جاری ہوگی تو اہل علم متنبع کر دیں. میں نے آپ کو کہا استدراکات کے اوپر امت چلتی ہے, یہ امت چلی استدراکات کے اوپر. اگر آپ سے کوئی کمی رہ گئی دوسرا متنبع کر دیتا ہے, بس اسی طرح سے چلتا ہوا ہے الحمدللہ. صحیح. دوسری صورت یہ کہ اگر آپ کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ مجھے پتا چل گیا یار بات یہ بالکل وزنی ہے, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, پھر اہل علم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس موقف کو تائید دے. یار یہ بات وزنی ہے, یہ بات وزنی ہے, یہ بات وزنی, تاکہ وہ پھر لوگوں کے اندر آئی جائے. سر اس کی میں اگین مثال آپ کو دے سکتا ہوں محقق ابن عاشور صاحب کی, جن کی میں اکثر تعریف کرتا ہوں. یہ قرآن کی تفسیر کے اندر انہوں نے بشری تقاضے کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں ان سے, جسے میں ریشو دیتا ہوں 20% جو غلطیاں ہو گئی وہ نکال دیں, لیکن 80% قرآن کی تفسیر کے اندر جو ماضی کے بہت بڑے بڑے غلطیاں جو اس بندے نے نکالی, سر آپ پورے عرب کو جا کر کے دیکھ لیں, چاہے کسی کے وہ ملک کا ہو یا نہ ہو, کسی کا ہم مشرب ہو یا نہ ہو, کسی سے اس کا نقطہ نظر متفق ہوتا ہو یا نہ ہو, ہر ایک نے اس کی تعریف کی, اس کے موقفات کی تائید کی. یہی وجہ ہے کہ عرب کے محققین کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر اب ایک انقلاب کی صورت پیدا ہوتی ہے قرآن کی تحقیق کے اندر. پیچھے کون تھے؟ ابن عاشور صاحب. سر ابن عاشور صاحب کے نظریات بہت سے ایسے تھے کہ حرم کے علماء کو اگر آپ دیکھ لیں گے نا, جو حرم کے علماء وہ متفق بالکل ان سے نہیں ہوتے. اچھا. مثال مثال کے طور پر ابن عاشور صاحب حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے حوالے سے ان کا ایک الگ موقف رہا. حرم کے علماء کا ایسا موقف نہیں رہا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کتنی تعریف وہ ابن عاشور کے کرتے ہیں, بلکہ اپنے فتاوا میں حوالے ان کے ڈال رہے ہوتے ہیں. سر سب سے پہلا فرض اہل علم کا ہوتا ہے. ان کو پتا چلا کہ یار اس بندے سے اللہ نے بہت زبردست کام لیے ہیں, سر انہوں نے اس کا اتنا نام استعمال کیا ابن عاشور کا اپنے فتاوا کے اندر دیگر, تاکہ لوگ پڑھو اپنی اصلاح کرو کہ کس کا, ہاں جہاں غلطیاں وہ بھی بتا دیا ہیں, بشری تقاضے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن جہاں اعلیٰ تحقیقات کی ہیں سبحان اللہ, یعنی چند غلطیوں کی وجہ سے اس کو بالکل کھڈے نہیں لگایا جاتا کہ جناب بس یہ مسلک سے ہٹا ہوا ہے, اسلام سے ہٹا ہوا ہے. بالکل ایسا سر یہ رویہ ہونا. اس کے بعد پھر عوام جو ہے ان کا آٹومیٹکلی ذہن بن جاتا ہے. صحیح. سب سے پہلا کام اہل علم کا ہوتا ہے. سر ہمارے یہاں تائید دینے والے لوگ نہیں ملتے.
آپ غور کیجئے گا کہ ایک شخص ہے, کوئی بھی شخص ہے, وہ روزانہ ایک تقریر کر رہا ہے, 30 دن تقریر اس نے کی, 30 دن بہت اچھی باتیں کی, لیکن 30 دن تک میں کسی موقف کی تائید پر سامنے نہیں آؤں گا. 31ویں دن اس نے ایسی تقریر کی جس میں مسئلہ تھا, میں آ جاؤں گا میدان کے اندر, یہ دیکھ ایسی کی تیسی. سر وہ جو 30 دن ٹھیک باتیں کی اس کی تائید کہاں گئی؟ صحیح ہے. ہم تائید کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, اس لیے تنقید ہماری با اثر نہیں ہوئی, بے اثر ہو گئی. صحیح. آپ تائید کریں کسی کی اچھی بات میں, سبحان اللہ جی, سر پہ بٹھائیں, کندھوں پہ بٹھائیں. بالکل. ہاں اب جہاں پر غلطی ہوگی تو آپ کہیں کہ بالکل جی ہم انشاءاللہ اصلاح کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں, اپنی بھی اصلاح, آپ کی بھی اصلاح. صحیح. سر آپ کی بات میں وزن بھی تو پیدا ہوگا نا. صحیح. تو ہم لوگ ہوتے ہیں صرف بیٹھے ہیں کہ ہمیں غلطی پتہ چلے تو بس اب تنقید کریں. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کچھ بات دین جو ہے نا وہ روایتی ہوتا ہے, کچھ دین جو ہے نا وہ تجدیدی ہوتا ہے. روایتی مطلب جو آپ نے ذکر کر دیا بھائی کتابوں میں اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے, یہ ان کے مطابق ہے, آپ نے روایت کا تو الگ ذکر کیا. اچھا, کچھ ہوتا ہے تجدیدی جو ہر دور میں ایک عالم اپنی تحقیق پیش کرتا گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب روایت کو ہم ترجیح دیں گے, یہ اسلام ہے اصل میں. یہ جو ہر عالم کی اپنے اپنے دور میں ایک نئی تحقیق آتی ہے, تجدید آتی ہے کسی عقیدے میں, کسی مسئلے میں, تو یہ کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, اور یہ تجدید ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تجدید ختم ہوتی چلی گئی, اس طریقے سے غامدی صاحب کی بھی تجدید تھی کئی مسائل میں, اور وہ بالکل ختم ہوتی چلی گئی. میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا, پوری تفصیل سے ذکر کر تو دیا میں نے, آپ چھوڑیں اب اس بات کو. تحقیق دیکھی جاتی ہے, وزنی ہے تو مانی جائے گی, چاہے وہ آج کسی نے نقطہ نظر پیش کیا ہو یا ماضی میں کیا ہو. سر قرآن پاک کی بہت سی ہے, بینما برزخ لا یبغیان, آپ دیکھیں 1000 سال کے اندر کیا غلطی چلتی آ رہی تھی مسلسل جی, لیکن اس کی تجدید کس نے کی تھی؟ عثیمین صاحب نے کی. سر وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کہاں سے اصلاح ہونی؟ کہاں سے اصلاح ہونی؟ قرآن پاک کی بہت سی آیات کے حوالے سے غلط شبہات جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر مشہور تھے, لیکن وہ یہ جو صدی گزری ہے نا 200-300 سال, سر اس صدی کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے اللہ نے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے درست نقطہ نظر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. یہ 2-3 صدیوں کی ہے اللہ پاک کی رحمت, اس سے پیچھے نہیں ہوا. پیچھے اتنا زیادہ توجہ نہیں تھی, پیچھے توجہ زیادہ دوسرے موضوعات کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تجدید, کچھ بھی تجدید نہیں. تحقیق ہے, سامنے آئی ہے, آپ انصاف کے ساتھ دیکھیں گے, ٹھیک ہے قبول کریں گے, اس میں کوئی خطا ہے یا استدراک ہے, آپ نے استدراک مطلب کچھ کمی رہ گئی, آپ کمی دور کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کمی دور کر دیں, بسم اللہ. اس سے زیادہ نہیں ہوتا سر. اللہ سب کو ثواب دے, جس نے تحقیقات کی, غلطی بھی ہوتی ہے, غلطی کو توجہ دلائیں غلطی کی طرف. اچھا, عوام کا جو زیادہ پیچھے لگ جانا ہے غامدی صاحب کے, وہ ان کے کچھ ایسے تفردات بھی ہیں, بہت سارے ماضی میں بھی ان کے موقفات ایسے رہ گئے ہیں کہ جو بالکل ہٹ کر تھے, جس کی وضاحت آپ نے کر دی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے آج کل جو موقف ان کے حوالے سے چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. شاید اس کی وجہ سے عوام میں جو ہے نا وہ غم و غصہ زیادہ آ گیا آگے, اور اسی بات کو لے کر جو ہے نا غامدی صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب آپ تو اس میں کیا نقطہ نظر سمجھتے ہیں, کیا نقطہ نظر آپ کا ہوگا کہ کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز الفاظ آپ کو معلوم ہے, میں نے تو فی الحال ویڈیو ایسی نہیں دیکھی, میں انشاءاللہ پھر آپ کو دکھا دوں گا. آپ الفاظ اگر بتائیں, الفاظ صرف اگر یہ ہیں کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے, الفاظ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر عملی بدعت کوئی داخل نہیں کی ہے کسی نے نماز میں تو ٹھیک ہے, اور وہ دعوی اسلام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ موقف ہے ان کا, تو اس کو لے کر نا بہت غم و غصہ ہے عوام کے اندر. ہاں تو اصلاح کریں, اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے, آپ اپنی دلیل اتنی وزنی رکھ دیں, سامنے والا خود ہی کمزور ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے اندر زیادہ آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو ہر ایک بندے کا موقف ہوتا ہے, اس موقف کے اوپر ہی وہ بات کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی دلیل پیچھے رکھتے ہوں گے. وہ دلیل یا ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی, دو ہی رائے نا. اگر تو غلط ہے, غلطی آپ متنبع کر دیں. بھائی میں اس کی ایک مثال دوں, جیسے ابھی میں نے معتزلہ کی مثال دی تھی, احمد بن حنبل صاحب کا نماز پڑھ لینا, اور معتزلی امام تھا, وہ کسی نے پوچھ لیا, اگر کفر کے فتوے دے رہے ہوتے تھے ان کے موقفات, تاکہ موقفات پر فتوے دینا الگ ہوتا ہے, قائل کو کافر بنانا الگ ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ ماضی میں رہیں. اگر کسی کو اسی ٹائپ کا یہ مسئلہ بھی لگ رہا ہے, آپ اس کی اصلاح کر دیں. میں ایک موٹی اصولی بات کروں گا, میں نے ابھی ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس لیے میں ابھی کومنٹ تفصیل سے نہیں کروں گا, بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن میں اصولی باتیں کر دیتا ہوں. جب کبھی کوئی بھی شخص, چاہے وہ میں ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے کوئی XYZ کوئی بھی ہو, جب وہ کوئی نتیجہ بیان کر رہا ہو, آپ دیکھیں وہ نتیجہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے زید, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے ہیں, میں نے یہ جملہ کہا, یہ نتیجہ ہے, یہ نتیجہ مجھے قرآن میں دکھائے. اگر تو وہ نتیجہ لفظوں میں قرآن میں موجود ہو سر آنکھوں پر, پھر تو میرا ایمان ہے. اگر نتیجہ جو بیان کیا گیا وہ لفظوں میں قرآن میں موجود نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو میں نے قرآن کی کسی آیتوں میں صغرا کبرا ملا ملو کے نتیجہ نکالا ہوا, یعنی وہ نتیجہ لفظوں میں قرآن میں موجود ہے. اب وہ نتیجہ بالکل ایک اجتہادی نوعیت کا ہو جاتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر سامنے والے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اگر نتیجہ آپ قرآن میں لفظوں میں نہیں دکھا سکتے
تو آپ وہ آیت قرآن پاک کی ہمیں دکھائیے کہ جس سے ہی استدلال کر کے نتیجہ بنا. صحیح ہے. اور وہ استدلال کم سے کم دلالتم بالنص درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ کم درجہ قرآن میں داخل ہی نہیں ہوتا. صحیح. یا اقتضاء داخل ہوتا ہے قرآن میں، یا دلالت داخل ہوتا ہے. یہ ہر بندہ جو موقع ہے وہ سمجھتا ہے. نیچے گر جائے گا مسئلہ داخلی. بھائی خمر حرام ہے، خمر کے برابر لیول کی جتنی چیزیں ہوں گی ہم اس کو تو حرام کر سکتے ہیں دلالتم بالنص. میں ببل کھانے کو حرام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے لیول میں آتا ہی نہیں ہے. دلالت کا استدلال باطل ہو جائے گا. صحیح. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آپ دیکھیں کون کون تھے. اس میں مشرکین تھے، اہل کتاب تھے، یہود ہے، نصارہ ہے، منافقین تھے. یہ ساری قومیں اس وقت تھی. مشرکین دعویٰ کر رہے تھے ہم ابراہیمی ہیں. یہودی وہ کہہ رہے تھے ہم نبیوں والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. نصارہ بھی کہہ رہے تھے ہم ابراہیمی ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے منسوب کرا. منافقین ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو دعوی اسلام کر رہے تھے. وہ تو صرف ابراہیمی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دعوی ابراہیمی کرنے کے باوجود یہود کیا کبھی مسلمانوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ یا اللہ کے نبی نے تلقین کی پڑھ نماز پڑھیں تو پڑھ لو؟ نہیں. یا قرآن نے کوئی اشارہ دیا؟ یہ نصارہ کے پیچھے نہیں. اچھا مشرکین کے پیچھے بالکل نہیں. حالانکہ قرآن نص کر رہا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، لیکن کیا کبھی نماز ادا کی گئی؟ نماز تو وہ پڑھتے تھے نا بھائی. نہیں. اچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ جو دعویٰ اسلام کرنے والے منافقین موجود تھے ان کو امامت کے اوپر کھڑا کیا گیا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف؟ مثال مل نہیں رہی بظاہر نظر. یا قرآن نے کوئی اشارتاً گفتگو بھی کی ہو کہ اگر یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا دعویٰ اسلامی کافی ہوگا، آپ ایسا کر لیجیے گا. قرآن سے اشارہ. ہاں بس تو آپ پوچھیں، پریشان نہیں ہوا کریں. کسی بندے نے کوئی نقطہ پیش کیا، سب سے پہلے کہیں اس نتیجے کو لفظوں میں قرآن میں دکھاؤ. سب سے پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سی مسکوت ابحاث ہوتی ہیں. 90% ہماری تحقیق میں مسکوت بحثیں ہوتی ہیں، اتنی ضمنی ہوتی ہیں کہ وہ محققین کی مجلس کے اندر بولنے کے قابل نہیں ہوتی. زیادہ تر مسکوت ہوتی ہے. بھائی لفظوں میں نتیجہ دکھاؤ. اچھا لفظوں میں نتیجہ موجود نہیں ہے، اب وہ آیت دکھائیں کہاں سے استدلال کیا گیا. اور آیت دلالتم بالنص نتیجہ بیان کر رہی ہو، اس کے علاوہ نتیجہ باطل ہوتا ہے. اب دلالت کے لیے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کیا قرآن نے کوئی ایسی نص موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ قرآن پاک نے اشارہ دے دیا، اصل دے دی کہ ٹھیک ہے؟ بلکہ الٹ آپ کو ملے گا. امامت کے لیے قرآن اہتمام کرتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ دنیا میں اب اعلان کر دیں، ادھر آئیں رونق لگیں. پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں پیچھے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے، ایسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، ایسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. کہ مقتدا جو ہوگا نا وہ نرالا ہونا، اس کے پیچھے قوم ہونی چاہیے. پھر یہی چیز آپ دیکھیں اشارے کچھ اور ہیں قرآن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موجودگی تھی، امامت کی اہمیت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں حالت خوف کے اندر بھی امام بدلنے کی اجازت نہیں دی صحابہ کو. بھائی سیدھا ہوتا کہ ایک امام ہے، آدھی قوم پہلے نماز پڑھ لے ختم کرے، پھر آدھی آگے چلے جائے دوسرے امام کے ساتھ دوسری جماعت. نہیں، امام نہیں بدلا اللہ نے کہا جب رسول میرا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو امامت کہا کہ اس مصلی کہا کسی اور کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا یہی ایک رکعت پڑھائیں گے، آدھی پیچھے پڑھ کے چلے جائیں، پھر دوسرے آ جائیں وہ بقیہ پڑھیں. امام کا خیال کیا گیا. حالانکہ نبی کا دلالت کوئی دوسرا نہیں بن سکتا، لیکن اہمیت ہے سر، مصلی کی اہمیت ہے. اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہتمام کیا. اور اہتمام کیسا کیا؟ جب کبھی ضرورت محسوس ہوئی، جو اپنی امت میں سب سے اعلیٰ نظر آتا نبی علیہ السلام اس کو استحقاق دیتے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق کو عام طور کے اوپر آپ نے آگے کیا تاکہ لوگوں کے اندر اہمیت پیدا ہو کی ہے. پھر نبی علیہ السلام کا ایک قول بھی موجود ہے اور صحیح روایت کے ساتھ کہ جب کبھی نماز ہو تو اہتمام سب سے آگے امام اس کو بناؤ جو میرے رب کے کلام کا سب سے زیادہ ماہر ہوگا، جو اقرا ہو قرآن پڑھنے، ماہر ہو قرآن کا، جس کو قرآن اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس بولی کی مہار. یعنی اہتمام رکھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. با امر مجبوری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اگر حکمران بڑے ظالم ہوں گے، اور ظاہر ہے پہلے مصلی تو 5 وقتہ نماز جمعہ سا مصلی ہوتا تھا حکمرانوں کے پاس، اب نماز انہوں نے پڑھانی ہے، مصلی کسی اور کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو اور نمازیں وقت چھوڑ کے بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ وقت میں نماز پڑھ لینا. ان کے پیچھے اگر جو نماز پڑھو گے آپ تو وہ نفل ہو جائے گی، لیکن آپ نے اہتمام رکھنا ہے وقتوں کا. یہ بامر مجبوری تھا. تو سر ہمارے پاس جتنے شواہدات قرآن کے ملتے ہیں تو امامت کے اہتمام کے ملتے ہیں. امامت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے. سر میں اہل نہیں ہوں، میرے کو کوئی امامت کے لیے میں نہیں اہل ہوں سر، میں کبھی بھی امامت کے لیے نہیں بڑھا ہوتا آگے. بامر مجبوری کو زیادہ ضد کر دے. مجھے معلوم ہے، میری حرکتوں کا بھی معلوم ہے، میں اوقات کا بھی میری معلوم ہے. کئی دفعہ دوست آئیں گے مصلی، میں مصلی دیکھ کر کے میں کانپ جاتا ہوں کہ نہیں یار
میرے نبی نے اہتمام کیا اس کا. صحیح میرے رسول نے فرمایا قرآن کا سب سے عالم ہوگا یہاں کھڑا ہوگا, صحیح. میں پیچھے ہو جاتا ہوں. ہم نے تو بے وفائیاں قرآن سے کی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ سمجھنے میں بہت آسانی ہے. اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے آپ طریقے سے سمجھا دیں. سر مسئلے کو بڑھایا نہ کریں یار, مسئلے کو ختم کیا کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بہت سارے بھائیوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ جناب مفتی صاحب سے موقف لے لیں, تو آج آپ کو اس لیے تنگ کیا تھا, ہم نے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آخر میں. چلے کوئی بات. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.